اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، سلطنت عثمانیہ کے 600 سالہ دور حکومت کی تاریخ جہاں فتوحات سے بھری پڑی ہے، تو وہیں یہ اپنے اندر کئی دل دہلا دینے والی داستانیں بھی سموئے ہوئے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے تخت پر براجمان ہونے والے عثمانی سلطانوں کا شمار دنیا کے طاقتور ترین افراد میں ہوتا تھا، اور 3 براعظموں تک پھیلی سلطنت عثمانیہ کئی حوالوں سے اہم سمجھی جاتی تھی۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اپنے وقت کی عظیم الشان سلطنت کے کچھ سلاطین کا انجام انتہائی بھیانک اور دردناک بھی رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسے عثمانی سلاطین کے بارے میں بتائیں گے جو غیر طبیعی موت مرے، یا تو انہیں قتل کر دیا گیا یا ان کی موت آج بھی ایک بہت بڑا معمہ ہے۔ اس لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو سلطان مراد اول کے بارے میں بتائیں گے کہ سلطان مراد اول سلطنت عثمانیہ کے بانی سلطان عثمان کے پوتے تھے۔ مراد اول 1359 عیسوی سے لے کر 1399 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کے حکمران رہے۔ وہ اور خان اول کے صاحبزادے تھے جو بازنطینی شہزادی ہیلن یعنی نیلوفر کے بطن سے پیدا ہوئے اور 1359 میں اپنے والد کی وفات کے بعد تخت نشین ہوئے۔ انہوں نے نو مفتوحہ شہر ادرنا، جسے موجودہ دنوں میں ایڈریانوپل کہا جاتا ہے، کو دارالحکومت قرار دے کر یورپ میں عثمانی پیش قدمی کو مضبوط کیا اور بلکان کا بیشتر علاقہ عثمانی قلمرو میں شامل کیا اور بازنطینی حکمران کو خراج دینے پر مجبور کیا۔ مراد اول پہلے حکمران تھے جنہوں نے آل عثمانی کو پہلی بار سلطنت عثمانیہ میں تبدیل کیا۔ انہوں نے 1383 عیسوی میں سلطان کا لقب حاصل کیا۔ انہوں نے سلطنت کو 2 صوبوں انادولو یعنی اناتولیا اور رومیلی یعنی یورپ میں تقسیم کیا۔ انہوں نے پہلی جنگ کوسوو میں بلکان کی مسیحی افواج کو شکست دی۔ وہ جنگ کے خاتمے کے بعد جب اپنے خیمے میں آرام فرما رہے تھے تو ایک زخمی سرب فوجی ان کے خیمے میں داخل ہوا اور انہیں شہید کر دیا۔ پیارے ساتھیوں، اسی طرح سلطان مصطفیٰ اول کا نام بھی اسی فہرست میں ہی شامل کیا جاتا ہے۔ ان کو مصطفیٰ پاگل بھی کہا جاتا ہے، حالانکہ ان کے کچھ مورخین انہیں دیوانہ نہیں بلکہ ایک ولی تصور کرتے تھے۔ یہ خلافت عثمانیہ کا 15واں حکمران تھا۔ سلطان احمد اول نے اپنی وفات کے وقت 7 لڑکے چھوڑے جن میں سے 3 تخت نشین ہوئے، لیکن مصطفیٰ اول کو سلطان احمد اپنا جان نشین کر گیا تھا۔ اب تک 14 پشتوں سے خلافت عثمانیہ کی وراثت باپ سے بیٹے کو منتقل ہوئی تھی۔ یہ پہلا اتفاق تھا کہ بیٹے کی بجائے بھائی تخت کا وارث ہوا۔ یہ اس لیے ہوا کیونکہ سلطان احمد کا بیٹا عثمان ثانی اس وقت کم عمر تھا۔ مصطفیٰ اول کی عمر زیادہ تر حرم میں گزری تھی، اسی وجہ سے وہ ضعیف العقل اور امور سلطنت سے بے خبر تھا۔ مصطفیٰ کی نااہلیت کے واضح ہو جانے کے بعد امرائے سلطنت نے یہ حال دیکھ کر اس کو 3 ماہ بعد 16 فروری 1618 کو تخت سے اتارا اور سلطان احمد کے 14 سالہ بڑے بیٹے عثمان ثانی کو تخت پر بٹھا دیا، جبکہ سلطان عثمان ثانی کی موت کے بعد ایک بار پھر سلطان مصطفیٰ اول کو تخت پر بٹھا دیا گیا، اور پھر 1 سال بعد سلطان مراد رابع نے اس سلطنت کا تختہ الٹ دیا۔ ان کی موت کے بارے میں کئی قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق ان کو 20 جنوری 1640 کو ان کے بھتیجے سلطان مراد رابع کے حکم سے پھانسی دے دی گئی تھی، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی موت مرگی کی وجہ سے ہوئی، جس کی وجہ ان کی زندگی کے 48 سالوں میں سے 34 سال کی قید تھی، جس نے انہیں مریض بنا دیا تھا۔ معزز دوستو، سلطان مصطفیٰ اول کے بعد سلطان عثمان ثانی کا نمبر آتا ہے۔ عثمان ثانی عثمانی شہزادوں میں سے ایک سب سے زیادہ مہذب شہزادہ تھا۔ عثمان ثانی اپنے چچا مصطفیٰ اول کے بعد بغاوت کے نتیجے میں 14 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا، اور اپنی جوانی کے باوجود عثمان ثانی نے جلد ہی اپنے آپ کو ایک حاکم کی حیثیت سے پیش کرنے کی کوشش کی اور فارس کے ساتھ صلح نامے پر دستخط کر کے سلطنت کی مشرقی سرحد کو حاصل کر لیا۔ اس کے بعد اس نے پولینڈ پر عثمانی حملے کی ذاتی طور پر قیادت کی۔ عثمان ثانی کو جس بنیادی اور غیر معمولی کمزوری کا سامنا کرنا پڑا، وہ حرم میں خواتین کی طاقت کی واضح عزم موجودگی تھی۔ عثمان ثانی نے اناتولیائی لوگوں پر مشتمل ایک نئی اور زیادہ وفادار فوج بنانے کا ارادہ کیا۔ اس کا نتیجہ ایک زبردست بغاوت تھی جس نے فوری طور پر استنبول کے یدیکول قلعے میں نوجوان سلطان کو قید کر دیا۔
عثمانی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ جب کسی سلطان کو اپنی ہی فورس نے پھانسی دی۔ یہ تباہی عثمانی تاریخ کا سب سے زیادہ زیر بحث موضوع ہے۔ پیارے دوستو، سلطان عثمان ثانی کے بعد سلطان ابراہیم اول کا نمبر آتا ہے، جو اپنے بھائی سلطان مراد رابع کی موت کے بعد تخت نشین ہوئے۔ ابراہیم اول 1640 سے 1648 تک خلافت عثمانیہ کی باغ ڈور سنبھالنے والے ایک اہم سلطان تھے۔ وہ 5 نومبر 1615 کو استنبول میں پیدا ہوئے اور 12 یا 18 اگست سن 1648 کو وفات پائی۔ وہ سلطان احمد اول کے بڑے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ سلطان مائے پیکر سلطان تھی۔ جب مراد رابع نے وفات پائی تو اس وقت ابراہیم زندان میں بند تھے۔ جب عثمانی لشکر ان کو لینے گئے تو ابراہیم نے انکار کر دیا اور سمجھا کہ ان کے قتل کا حکم آ گیا ہے، مگر جب مراد رابع کی لاش سامنے لائی گئی تو پھر قید خانے سے باہر نکلے اور سلطنت کی باغ ڈور سنبھال لی اور اپنے 3 بھائیوں کو قتل کروا دیا۔ 1648 کو اس سلطان کو سلطنت سے بے دخل کر کے قید کر دیا گیا اور 10 روز بعد گلا گھونٹ کر مار دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلطان ابراہیم اول بھی ایک بغاوت میں قتل ہو گیا تھا۔ ناظرین گرامی، سلطان ابراہیم اول کے بعد سلطان سلیم ثالث کا نمبر آتا ہے۔ ان کا شمار بھی ان سلاطین میں ہوتا ہے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو تباہی سے بچانے اور اس کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کی بے شمار کوششیں کی۔ سلطان سلیم میسور کے ٹیپو سلطان کا ہم اثر تھا۔ اس نے تعلیم عام کرنے اور جدید علوم کی اشاعت کی کوشش کی۔ اس کے دور میں فن جنگ سے متعلق کتابوں کا فرانسیسی زبان سے ترکی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ بری اور بحری فوجوں کو نئے سرے سے منظم کیا گیا اور اس نئی تنظیم کو نظام جدید کا نام دیا گیا۔ فرانسیسی انجینئروں اور توپچوں کی مدد سے توپ بنانے کے جدید ترین کارخانے قائم کیے گئے۔ جاگیرداری نظام اصلاحات کی راہ میں بڑی رکاوٹ تھی، اس لیے سلیم نے جاگیرداری بھی ختم کر دی، لیکن سلیم ان اصلاحات میں زیادہ کامیاب نہ ہو سکا۔ سلطان ٹیپو کی طرح مفاد پرست عناصر اور تنگ نظر لوگ سلیم کے خلاف ہو گئے۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ینیچری جو کسی زمانے میں ترکی کی سب سے منظم اور طاقتور فوج تھی، وہ نظام جدید کے خلاف تھی اور اپنی اجارہ داری قائم رکھنا چاہتی تھی۔ ینیچری کے سپاہیوں نے جدید یورپی اسلحے اور جنگی طریقوں کو اختیار کرنے سے انکار کر دیا۔ شیخ الاسلام سعد آفندی اصلاحات کے حامی تھے، لیکن 1807 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ نئے شیخ الاسلام عطا اللہ آفندی ترک فوج کے زیر اثر تھے۔ جاہل صوفیوں اور تنگ نظر علماء نے جو دین کے علم اور اس کی روح سے قطعاً ناواقف تھے، مذہب کے نام پر اصلاحات کی مخالفت کی۔ یورپی طرز پر فوجوں کی تنظیم کو بے دینی سے تعبیر کیا، جدید فوجی وردیوں کو تشبیہ با نصارہ قرار دیا، یہاں تک کہا گیا کہ کافروں کے اسلحے استعمال کرنا ان کے نزدیک گناہ ہے۔ سلیم کے خلاف یہ کہہ کر نفرت پھیلائی گئی کہ وہ کفار کے طریقے رائج کر کے اسلام کو خراب کر رہا ہے۔ عطا اللہ آفندی نے فتویٰ دیا کہ ایسا بادشاہ جو قرآن کے خلاف عمل کرتا ہو بادشاہی کے لائق نہیں۔ آخرکار 1807 میں سلیم کو معزول کر کے قتل کر دیا گیا۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہمیں ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔